بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اردو ادب کے شہر آفاق کے شاعر اکبر الہ آبادی کا طنز ماز لفظوں کی بازگری نہیں بلکہ سیاسی رویوں کی گہری تشریح ہے۔ ان کی شاعری سے میں ایک شاعر آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ بھی لطف اندوز ہوئیں۔ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ پیتے ہیں لہو ازل سے خاک نشینوں کا، ازل سے ارباب سیاست کو خجالت نہیں ہوتی۔ یہ اشعار کسی دور کی کہانی نہیں بلکہ اس عہد کی تصویر ہے جہاں اقتدار اور عوام کے ساتھ فاصلے بڑھ جائیں، جہاں دکھ کی بات تو ہو مگر دکھ بانٹا نہ جائے، جہاں دعوے تو بلند ہوں مگر زمینی حقیقت کمزور ہو۔ ناظرین کرام، آج محترمہ مریم نواز کی طرز حکمرانی کو مختلف حلقوں میں سراہا جا رہا ہے۔ گڈ گورننس کے دعوے پیش کیے جا رہے ہیں، سرکاری اختیارات اور سوشل میڈیا کی مہمات میں ترقی اور بہتری کی داستانیں بیان کی جا رہی ہیں، مگر اصل سوال وہی ہے جو ہر باشعور شہری کے ذہن میں اٹھتا ہے۔ کیا عام آدمی کی زندگی میں بنیادی تبدیلی آئی؟ کیا سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی مکمل فراہمی یقینی ہے؟ کیا کوئی بااثر وزیر یا اعلیٰ افسر اپنے بچوں کا ان سرکاری اسپتالوں میں علاج کرواتا ہے؟ کیا حکمران طبقے کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ کیا وہ خود پبلک ٹرانسپورٹ یا ریلوے میں عام آدمی کی طرح سفر کرتے ہیں؟ کیا ایک عام شہری بغیر سفارش کے تھانے کچہری انصاف حاصل کر سکتا ہے؟ کیا میرٹ واقعی طاقتور ہوا ہے یا آج بھی تعلقات اور سفارش اصل ہتھیار ہیں؟ مہنگائی میں کمی کے سرکاری اعداد و شمار اپنی جگہ، مگر بازار میں آٹا، چینی، بجلی، گیس اور روزمرہ ضروریات کی اشیاء کی قیمتیں کس کہانی کو بیان کر رہی ہیں؟ کیا سرکاری بابوؤں کی طرز زندگی میں سادگی آئی؟ کیا امارات میں توازن پیدا ہوا؟ کیا عوامی دفاتر میں عام شہری کی عزت اور شنوائی ہوئی؟ گڈ گورننس صرف فائلوں میں کامیابیوں کا نام نہیں بلکہ احساس ذمہ داری کا نام ہے۔ یہ اس وقت ثابت ہوتی ہیں جب ایک غریب مریض کو بغیر سفارش کے علاج ملے، جب ایک طالب علم کو معیاری تعلیم میسر ہو، جب ایک مزدور کو انصاف کے لیے در بدر نہ ہونا پڑے، جب قانون کمزور اور طاقتور کے لیے یکساں لاگو ہو، جب قوم کو ہنر روزگار دینے کی بجائے وقتی امداد کے ذریعے محتاج بنایا جائے، جب خواتین کو چند روپوں کی خاطر قطاروں میں کھڑا کر کے تصویری نمائش کی جائے، جب مدد سے زیادہ تشہیر کو اہمیت دی جائے، جب ہر افسر سرکاری وسائل سے اپنی تشہیر کا بندوبست کرے، جب کارکردگی کی بجائے سوشل میڈیا کی نمائش کو کامیابی سمجھا جائے، جب ریاست کے چوتھے ستون پر قدغن لگانا اختیار تصور کیا جائے، جب سیاست شعبہ باز ہر اقتدار کے ساتھ وفاداریاں بدلنے کو فن سمجھیں، جب ایوان اقتدار مفادات کی جنگ کا میدان بن جائیں، جب اقربا پروری کو حق اور رشوت ستانی کو معمول بنا لیا جائے، جب اختیارات عوام کی خدمت کی بجائے ذاتی فائدے کی زبان بولنے لگیں، تو پھر ترقی کا خواب کیسے شرمندہ تعبیر ہوگا؟ ریاست کی مضبوطی نعروں سے نہیں بلکہ انصاف سے آتی ہے، معیشت تصویروں سے نہیں بلکہ پیداواری صلاحیت سے مستحکم ہوتی ہے، قومیں خیرات سے نہیں بلکہ ہنر اور مواقع سے خوددار بنتی ہیں۔ اگر واقعی تبدیلی مقصود ہے تو حکمران طبقے کو وہی نظام اپنانا ہوگا جو عام شہری کے لیے ہے۔ جب فیصلہ کرنے والے خود انہی اسپتالوں، انہی اسکولوں، انہی اداروں پر انحصار کریں گے تو اصلاح خود بخود جنم لے گی۔ آج بھی سوال زندہ ہے اور یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ سوال پوچھا جائے، احتساب اور جواب طلبی ہو۔ کیا عام آدمی کی زندگی میں واقعی بہتری آئی یا پھر اکبر الہ آبادی کا طنز آج بھی ہمارے عہد کی مکمل تصویر پیش کر رہا ہے؟